الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے سارے صحابہ کی محبت لازم ہے، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہے، اور محبوب کا محبوب محبوب ہی ہوا کرتا ہے، لہٰذا جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور ان صحابہ سے محبت نہ کرے وہ جھوٹا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ناظرین آج ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تو بات کرتے ہیں، لیکن آپ کی دین کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ معاذ اللہ صحابہ کرام بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، اور معاذ اللہ انہیں گالی دینے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ ایک جناب ہے حسن وارثی، آئیے پہلے ان کے الفاظ کو سنیے، پھر میں آپ کو صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل گناتا ہوں، اور قرآن و حدیث میں جو صحابہ کی فضیلت آئی ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پہلے ان کے زبان کو سنیں، کس طریقے سے یہ صحابی رسول کے بارے میں بالکل بے باکی کے ساتھ برے انداز میں گفتگو کر رہے، بلکہ گالی گلوچ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ امیر شام کے متعلق، ٹھیک ہے، امیر معاویہ کے متعلق، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات یعنی نہیں کرنی ہے۔ کیسے نہیں کرنی ہے؟ یہاں لفظ آیا ہے کف لسان، یعنی اپنی زبان کو روک کر چلو۔ یہی میرا پہلے بات سن، پہلے ابھی بولتے تو جاتے پوری بات نہیں سنتے، یہ ہماری کمی ہے، پوری بات تو ہونے دو نا۔ کف لسان، اس کا مطلب ہوتا ہے اس معاملے میں اپنی زبان کو روک لو۔ تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ اپنی زبان کو یہاں روک لو۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک طرف سے جب تعریف کی جائے گی، اس کی زبان نہیں رک رہی تعریف کرنے سے اور بے وجہ کی تعریف کر رہا ہے وہ، تو دوسری طرف سے گالیاں بکی جائیں گی۔ کف لسان دونوں کی جانب ہے، بھئی حسن میاں نہیں کہہ رہا ہے کچھ، تو اچھا مت کہہ نہ برا کہہ، اب جب تو اس کی اچھائی کرے گا تو حسن میاں سے برائی نکلے گی۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے، یہ شخص جو اپنے آپ کو حسن وارثی کہلاتا ہے، اس نے کس طریقے سے کہا کہ اگر سامنے والا یعنی کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ اگر تعریف کریں گے تو ہم گالیاں بکیں گے۔ آئیے یہ کہاں تک درست ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردن بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، یعنی میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ اللہ، یعنی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ اعتراض نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کے سبب ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ رب العزت کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ دیکھیے ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ میری محبت کے سبب
میرے صحابہ سے محبت ہوگی، اور میرے بغض کے سبب میرے صحابہ سے بغض ہوگا۔ جو شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ ان کے صحابہ سے ضرور محبت کرے گا، اور جو شخص صحابہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو حدیث نے فیصلہ کر دیا جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر ان کے صحابہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ صحابہ کا بغض و عناد حضور سے بغض و عناد کے سبب ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ بعض لوگ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہے وہ بہت سے صحابہ کرام خصوصاً امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، کھلم کھلا ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں اور ان کو نشانہ اعتراض بناتے ہیں۔ اس لیے آج انہی کی شان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں یہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ایسے اشخاص جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ صحابی رسول کا مرتبہ کیا ہے اور جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول وہ خوش نصیب مسلمان ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اور صحابیت وہ درجہ ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بڑا ولی اور غوث اور قطب ہو، کسی صحابی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کی فضیلت میں بہت سی آیات کریمہ نازل ہوئی جن میں سے چند آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سارے صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے دریا جاری ہے، وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، تو دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کی فضیلت کیسے بیان فرمائی، اسی طریقے سے احادیث میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنا، اور دوسری طرف ان لوگوں کو سنے جو معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں گالی گلوچ کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سے بہترین ہے یعنی بہتر ہے، تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا اور امیر معاویہ ہے صحابی، اور جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، اگرچہ وہ کیسے بھی ہوتے تب بھی ہمارے اوپر عزت ان کی کرنا لازم آ گئی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تم میں سے بہتر ہے۔ جب ہم سے بہتر ہے، اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے عزت کرنے کا، تو پھر عزت کی جائے۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غبار دخل فی انفی فرسی معاویت حین غزا فی رکاب رسول اللہ افضل من قضا عمر بن عبدالعزیز، یعنی حضور کے ساتھ جہاد کے موقع پر حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا
وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ ناظرین سنا آپ نے، بات امیر معاویہ کی ذات کی چھوڑیے، بات یہاں تک کہہ دیا عبداللہ ابن مبارک جو اس امت کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ذات تو چھوڑیے، جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے سے غبار جو ان کے گھوڑے کے ناک میں گیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جہاد میں جاتے ہیں اور وہ جو خاک دھول جو گھوڑے کے ناک میں گیا، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز سے افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے، جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تعریفیں کی ہے، تو پھر آج کل کے یہ جیسے ان کا جملہ ہم اونے پونے مولویوں کے نہیں لگاتے، یہ خود اونے پونے والے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہوتے تو پھر یہ احادیث مبارکہ پڑھتے اور پھر اس پر عمل کرتے۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسے بدتمیز، بد مجاز اور فتین قسم کے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔